لا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ہر قسم کی تحمید و ستائش کی بریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات تجربہ پر. حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں قربانی کے احکام و مسائل کو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بڑے اختصار کے ساتھ جو قربانی سے متعلقہ مسائل ہیں ان کو اس مختصر وقت کے اندر مکمل بیان کر سکوں بلا کسی تمہید. قربانی کے مسائل میں سب سے جو پہلا مسئلہ قربانی کے جانور کی عمر کا ہے. کتنی عمر کا جانور قربانی لگ سکتا ہے؟ اس میں گائے ہو، یہ بکری ہو یا یہ اونٹ ہو، یہ تینوں قسم کے جانور یہ صرف دوندے ہی اللہ کے راستے میں ذبح ہوں گے. گائے 2 سال کی اور یہ بکری بکرا 1 سال کا اور اونٹ کے لیے غالباً شاید 5 سال کا ٹائم ہے. کہ کہنا کہ یہ 5 سال کا اونٹ ہو جائے تو قربانی لگ جائے گا، ایسی بات نہیں ہے. جب تک یہ جانور دوندے نہ ہو جائیں، اور دوندے کے لیے بھی یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، خاص طور پہ شہری زندگی میں جو لوگ اپنا وقت بسر کرتے ہیں، جو رہتے ہیں، دیہات کے لوگ جو جانوروں کے ساتھ ان کا ایک واسطہ رہتا ہے، جانوروں کو اچھے سے وہ جانتے ہیں کہ دوندے جانور کی کیا نشانی ہے. ہمارا ملک یہ پاکستان ہے، اس کے اندر ہر طرح کا کام چلتا ہے. قربانی کے موقع پہ بھی بعض ظالم لوگ ایک جانور دوندا ہوتا نہیں، اس کو دوندا کر کے لے آتے ہیں، اور اس کے دانت ظالم لوگ اللہ سے بھی ڈرتے نہیں ہیں کہ ایک جانور کے دانت توڑتے ہیں خود، اور یہ تعصب دیتے ہیں کہ یہ جانور دوندا ہے. اس لیے جس بندے نے یہ عظیم سنت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کرنی ہے تو اس بارے میں صحیح طرح تحقیق کر کے اس بارے میں اگر آپ نے جانور لینا ہے تو اس بارے میں کوئی ایکسپرٹ بندہ اس کو ساتھ لے کے جانور خریدیں. یہ معاملات اس ملک میں روٹین کی بات ہے، اور یہ واقعات کے سوالات بھی تقریباً ہر سال ہی سامنے آتے ہیں. لہٰذا دوندا جانور ہی ذبح کرنا ہے. لیکن اس میں ایک وضاحت کرتا ہوں، اگر ایک بندے کے حالات اجازت نہیں دیتے کہ وہ بکرے کو ذبح نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس کو کوئی بھیڑ کا بچہ اور یہ دمبا، ان جانوروں کے لیے یہ حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ اگر یہ 1 سال کا ہو جائیں، صرف اگر کسی علاقے میں جانوروں کی ویسے ان بکروں کی قلت ہو جائے اور یا بندے کے ویسے حالات اجازت نہ دیں اور ایک چھوٹی قربانی ہی وہ بندہ کرنا چاہتا ہے، اگر بھیڑ اور دمبا 1 سال کا بھی ذبح کر لے گا. حدیث میں مسند احمد کی جو روایت ہے اس میں اس بارے میں اجازت موجود ہے. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں
ایک بندے نے اپنی قربانی نماز عید سے پہلے جو قربانی اس نے رکھی وہ ذبح کر لی، اور اس نے ارادہ بڑا اچھا کیا۔ اس نے کہا سب سے پہلے جو گوشت ہے مساکین تک یا جن کو بھی میں نے پہنچانا ہے، سب سے پہلے میں ان لوگوں تک یہ گوشت پہنچاؤں تاکہ وہ جلدی جلدی اپنا کھانا پکائیں اور کھائیں عید والے دن۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو جیسے پتہ چلا کہ ایک بندے نے اپنی قربانی عید سے پہلے کر لی ہے، آپ نے فرمایا یہ والی قربانی تیری جائز نہیں ہے، اب قربانی دوبارہ کرنی ہوگی۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس اب جو جانور ہے وہ دوندا نہیں ہے، بکرا ہے اور گوشت کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے لیکن دوندا نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے فرمایا، یہ قانون بیان کیا کہ لا تذبحوا الا مسلما، کہ دوندا جانور ہی ذبح کرو۔ لیکن اس کے لیے فرمایا کہ ہاں تیرا ایک الگ سے ایک مسئلہ، خاص ایک مسئلہ ہے، تو یہ قربانی کر لے، لیکن صاف وضاحت فرمائی کہ تیرے بعد کسی اور بندے کو اس والے مسئلے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اس خاص صحابی کو یہ اجازت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ تو لہٰذا اس مسئلے کو اچھی طرح یاد کر لیں کہ بکرا ہو یا گائے ہو یا اونٹ ہو، یہ دوندا ہی اللہ کے راستے میں ذبح ہوں گے، اور 1 سال کا بکرا یا 2 سال کی گائے یہ ذبح نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات، جانور کے جو عیوب ہیں، کون سے عیبوں والا جانور ہے جو کہ ذبح نہیں ہوگا؟ حدیث کے اندر 4 عیبوں کا بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو جانور واضح طور پہ کانا جانور ہے، کانے جانور سے مراد اس کی ایک آنکھ مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے، اگر آنکھ میں تھوڑا بہت زخم ہے، کچھ تھوڑا بہت کوئی نشان ہے، وہ جانور وہ عیب والا جانور نہیں ہے۔ اگر اس کی آنکھ کے اوپر تھوڑا بہت کوئی زخم ہے، وہ زخم ایسا عیب نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جانور ذبح نہیں ہو سکتا۔ صرف واضح طور پہ جو کانا جانور، دوسرا واضح طور پہ بیمار جانور ہے، وہ بیمار جانور بھی قربانی کے موقع پہ ذبح نہیں ہو سکتا۔ اور خاص طور پہ یہاں یہ مسئلہ یاد کر لیں، ایک بندے نے تندرست جانور لیا لیکن عید کے عین دنوں کے اندر وہ جانور بیمار ہو جاتا ہے، تو اس بندے کو یہ 3 دن کا ایک ٹائم ہے، قربانی کی جو ایام ہیں ان کے اندر اس کو پہلے دن انتظار کرنا چاہیے۔ اور یہ جو جانور بیمار جانور، اگرچہ اس نے تندرست لیا، بیمار جانور پھر بھی اس کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ ذبح کرنے سے پہلے اس حوالے سے اس جانور کو چیک لازمی کروائے کہ بیمار جانور کو کوئی بندہ ذبح کر کے اس کا گوشت استعمال کر کے اپنے لیے دوسروں کے لیے صحت کے نقصان کا باعث نہ بنے۔ تو لہٰذا ساتھ ہی ایک مسئلہ یہ بھی یاد کر لیں کہ قربانی کا جانور اگر ایک بندے نے تندرست لیا ہے، 4-5 دن پہلے، ہفتہ 10 دن پہلے، جس طرح عام شہروں میں لوگ خرید لیتے ہیں، اگر اس جانور کو تھوڑا بہت کوئی اس کی ٹانگ کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، اس کو جسم میں کوئی زخم آ جاتا ہے، تو وہ جیسا کیسا جانور بھی ہے آپ نے ٹھیک لیا ہے تو اس کو ابھی ذبح کر دیں۔ اور لیکن اگر کسی جانور کے ساتھ ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے لیا اور وہ جانور عید سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو آپ ذہن میں رکھیں اللہ کے راستے میں جو آپ کی قربانی ہے وہ قبول ہو چکی ہے، لیکن اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں دوسری قربانی کی، وہ آپ کریں گے تو ایک اضافی ثواب ہے، جو قربانی آپ کے ذمے تھی کم از کم وہ پوری ہو چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ واضح طور پہ کانا جانور، واضح طور پہ بیمار جانور، اور اس کے ساتھ ساتھ واضح طور پہ جو لنگڑا جانور، لنگڑے جانور سے مراد جو بالکل اس کا چلنے کے انداز سے پتہ چلے کہ اس کی ٹانگ کو کوئی واضح عیب ہے، واضح مسئلہ ہے، اس کے پاؤں میں تھوڑا بہت زخم۔ یہ حدیث میں جو واضح ایک لفظ ہے نا کہ بینن کا لفظ ہے، بینن، کہ اس کے یہ والے لنگڑا ہونے کا، کانا ہونے کا یہ والے عیب بالکل واضح ہوں، تھوڑا بہت جو عیب ہے یہ عیب ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جانور ذبح نہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی جو چوتھا عیب ہے، اتنا بوڑھا جانور نہ ہو کہ اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ 4 عیبوں والا وہ جانور ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت سے فرمایا ان 4 عیبوں والا جانور ذبح نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ
دو عیب ایسے ہیں جو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے ہیں کہ ہمیں ہمارے دور میں دو مزید عیب اس کے حوالے سے بھی بچا جاتا تھا کہ ان عیبوں والے جانور سے بچا جائے۔ وہ دو عیب، کان کا واضح طور پہ کٹا ہونا، کہ کان اس طرح بالکل کٹا ہے کہ بالکل اس طرح ایک سائڈ اس طرف ایک سائڈ اس طرف، کان کے اندر کوئی سوراخ ہے یا تھوڑا بہت کوئی زخم ہے یا تھوڑا بہت کان کے اوپر کٹ لگا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ جانور آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سینگ کا ٹوٹا ہونا، کہ یاد رکھیں سینگ کا ٹوٹے ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایک جانور سینگوں والا ہے، اس کا ایک سینگ ٹوٹ چکا ہے، اب وہ جانور عیب والا ہے، لیکن یہ عیب میرے بھائی ایسا ہے کہ اس سے بچے تو بہتر، لیکن اس عیب والا جانور ذبح کر لیں گے قربانی ہو جائے۔ چار عیب وہ ہیں جس جانور کے اندر ان عیبوں میں سے کوئی عیب ہوا وہ جانور تو بالکل ذبح کرنا ہی نہیں، باقی کان کا کٹا ہونا یا سینگ کا ٹوٹا ہونا، یہ دو عیب ایسے ہیں کہ ان سے بچنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جانور صحت مند ہے لیکن یہ عیب ہے جانوروں کو کرے گا، اس کی قربانی بالکل ہو جائے گی۔ تو اس میں یہ عیب ایسے نہیں ہے کہ ان عیبوں کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ اس عیبوں والا جانور اس کی قربانی بالکل ہوگی نہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک جانور لیتا ہے، اس نے مہینہ پہلے ایک جانور خریدا، لیکن ہفتہ 10 دن کے بعد اس کو کوئی اور جانور پسند آتا ہے، کہتا ہے اس جانور کو میں چینج کرتا ہوں، جو مجھے بعد میں جانور ملا ہے وہ اس سے اچھا ہے اور مجھے یہ پسند ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ اس پہلے جانور کو اگر بیچ کے اس میں کچھ مزید آپ پیسے ڈال کے کوئی اچھا جانور لینا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے یہ مسئلہ بالکل جائز ہے۔ اور ساتھ ہی جو قربانی کا جانور اس میں حصے ڈالنے کے حوالے سے پہلا مسئلہ یاد رکھیں، اونٹ کے اندر 10 حصے اور گائے کے اندر 7 حصے، لیکن حج کے موقع پہ یہ حصے برابر ہو جاتے ہیں۔ حج کے موقع پہ اونٹ اور گائے کے اندر 7 حصے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ 10 حصوں والا مسئلہ یہ حج کے علاوہ جو باقی مقامات کو لوگ قربانی کرتے ہیں یہ ان کے لیے ہے۔ اور دوسرا مسئلہ، اگر کوئی بندہ 7 حصے، گائے کے اندر یہ زیادہ سے زیادہ حصے ہیں، اگر کوئی کم سے کم حصے کرنا چاہتا ہے، کوئی 5 بندے مل کے ایک گائے کرنا چاہتے ہیں اور اس کے 5 حصے بنانا چاہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ کوئی 3 حصے بنانا چاہیں، یہ بھی جائز ہے۔ اگر کوئی 2 بندے مل کے ایک گائے خرید لیتے ہیں اور اس کے 2 ہی حصے بناتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر ایک گائے ان کو 1.5 لاکھ کی پڑ رہی ہے اور اس 1.5 لاکھ کو 2 بندے اب پیسوں کو تقسیم کر کے وہ گائے خرید لیتے ہیں اور اس کے 2 حصے بناتے ہیں، ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں حدیث کے اندر زیادہ سے زیادہ حصے 7 بتائے گئے ہیں، لیکن کم سے کم حصہ اس کی پابندی نہیں لگائی گئی، کیونکہ اگر کوئی بندہ ایک بندہ بھی اکیلے گائے ذبح کرنا چاہتا کرے گا، جب ایک بندہ کر سکتا ہے 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 7 بندے ایک گائے کے اندر حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات عرض کر دوں، اگر ایک گھر کے اندر بھائی اپنا رہتے اکٹھے ہیں اور ان کا کاروبار اگرچہ الگ ہے لیکن ان کا جو کھانا پینا گھر کا نظام اکٹھا ہے، اگر وہ بھائی اپنے والد صاحب کو سارے بھائی پیسے جمع کرواتے ہیں کہ اس کی قربانی لے لیں، اور والد صاحب اس کی قربانی لے لیتے ہیں، وہ بکرے کی صورت میں لے لیں، بڑی قربانی لے لیں، جو ان کی گنجائش ہے، ایک قربانی اگر وہ سارے بھائی کر لیں گے کفایت کر جائیں گے۔ لیکن اگر ان سب کا کاروبار گھر کا جو سارا سسٹم ہے وہ سارا الگ ہے تو پھر ان کو اپنی قربانی الگ الگ کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ایک اہم مسئلہ یہ سمجھیں، قربانی کے ان دنوں میں بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، قربانی کے حصوں کے ساتھ عقیقے کے حصے شامل کر لیتے ہیں۔ بڑی قربانی لیتے ہیں، کہتے ہیں ایک حصہ میرا جی قربانی کا اور باقی 6 حصے عقیقے کے۔ یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، قربانی کا جانور صرف قربانی کا ہے، عقیقے کے لیے جانور الگ ہوتا ہے۔
اور مسئلہ عرض کر دیتا ہوں، عقیقے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے، آپ کا جو حکم ہے، وہ حکم صرف چھوٹا جانور ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے۔ بڑے جانور کا عقیقہ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کیا نہیں، نہ اس کا حکم دیا، بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے کہ ان کے ہاں ان کا جو بانجا ہے وہ پیدا ہوا، تو فیملی کے لوگوں نے کہا یہ بانجا بڑے عرصے بعد اللہ نے ان لوگوں کو اولاد دی ہے، تو سیدہ عائشہ بڑی خوش ہوئیں، باقی فیملی کے لوگ بڑے خوش ہوئے، اور ایک بندے نے فیملی میں سے کہا کہ ہم تو اس بچے کی پیدائش پر اونٹ کو نہر کریں گے، ذبح کریں گے۔ سیدہ عائشہ نے بڑے غصے سے کہا لوگو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تمہیں معلوم نہیں؟ ابھی سے تم فخریہ، وہی زمانہ جاہلیت والے فخریہ کام تم نے شروع کر دیے ہیں، اونٹ ذبح تم نہیں کرو گے۔ اللہ کے رسول نے چھوٹا جانور، بکرا، یہ بھیڑ، دمبا، یہ ذبح کیا ہے۔ عقیقے کے موقع پہ بیٹے کی طرف سے 2 جانور اور بیٹی کی طرف سے 1 جانور، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات یہ ہیں۔ بڑا جانور کو ذبح کرنے کی ہدایت، رہنمائی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دی، لہٰذا قربانی کے موقع پہ عقیقے اور قربانی کا حصوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرا مسئلہ، قربانی کا جو وقت ہے اور قربانی کے جو ایام ہیں، اس بارے میں پہلا مسئلہ یاد رکھیں، سب سے عظمت والا جو دن ہے قربانی کے حوالے سے، وہ پہلا دن ہے۔ دوسرا تیسرا دن اس کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ بعض لوگ یہ جو کرتے ہیں کہ ہماری 2 قربانیاں ہیں، ایک قربانی ہم پہلے دن، دوسرے دن، یہ اپنے ثواب کو کم کرنے والی بات ہے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اور عید کے موقع پہ خاص طور پہ جو قصائیوں والا معاملہ ہے، جانور سے زیادہ بعض اوقات مشکلات یہ بھی ہیں، اگر ایک بندہ مینج کر سکتا ہے، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنی 1 2 جتنی بھی قربانیاں ہیں وہ پہلے دن کوشش کرنی چاہیے۔ اور قربانی کے یہ جو دن ہے، 3 دن ہیں قربانی کے، ان دنوں کے اندر بھی آپ قربانی ذبح کر سکتے ہیں۔ اور ایک ضروری مسئلہ، اہم مسئلہ سمجھیں کہ اگر ٹائم نہیں ملتا، رات کو بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ یہ قربانی کے دن، ان کے اندر راتیں شامل ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ پتہ نہیں اس کو مکروہ سمجھتے، حالانکہ کہاں سے اس کی کوئی دلیل ہے، کیا ریفرنس ہے، کوئی اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ جہاں دن کو ذبح کر سکتے ہیں، وہاں راتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور ساتھ ہی اگر کوئی بندہ قربانی کے جو جانور ہے، اس کو ذبح کرنے کے لیے ذبح سے متعلقہ جو ضروری مسائل ہیں، باتیں ہیں، اس میں پہلی بات یاد رکھیں، جہاں آپ نے اتنی مہنگی قربانی لے لی ہے، وہاں کوشش کریں کہ جو سمجھدار اور آپ اس کو جانتے ہیں اور جو ماہر قصائی ہے، جو ذبح کرتا ہے، اسی سے جانور کو ذبح کروائیں۔ یہ جو قربانی کے موقع پہ، عید کے موقع پہ کچھ خاص دنوں میں قصائی مان جاتے ہیں نا، ان سے جانور کو ذبح نہ کروائیں، وہ جانور کو تکلیف دیتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں۔ جانور کو اذیت نہ دیں۔ یہ جو قربانی والا جانور ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں، اس جانور کی خدمت کرنا، آپ کے بچوں کا اس جانور سے کھیلنا، اس کو چارہ ڈالنا، آپ کا اس سے مانوس ہو جانا، ایک عمل اس جانور کے ساتھ خدمت کی صورت میں جو بھی کریں گے وہ عبادت ہے، وہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث ہے۔ اس لیے عبادت سمجھ کر اس جانور کو اپنے گھروں میں پالیں۔ اور میں نے پچھلا جمعہ یہ بات میرے بھائی عرض کی تھی، قربانی دراصل اس حقیقت کا نام ہے، اللہ تعالیٰ سے اس بات کا آپ نے اظہار کرنا ہے کہ یا اللہ، ایک وہ جانور جس کو چند دن میں نے اپنے گھر کے اندر رکھا، یا اللہ میرے بچے اس جانور کے ساتھ کھیلے، میں بھی اس کے ساتھ مانوس ہو گیا، اللہ چند دن اس جانور کی میں نے خدمت کی، میں اس جانور کے اتنا اب قریب ہو چکا ہوں کہ رات دن صبح شام اس کو میں چارہ ڈالتا ہوں، پانی پلاتا ہوں، اس کی جو میں خدمت کرتا ہوں، یا اللہ وہ میرے اتنا قریب ہو چکا ہے۔ آج عید کا دن ہے، چھری چلانے کا موقع ہے، اللہ میرا دل بھی بھر آیا ہے، تکلیف مجھے بھی ہے کہ جس جانور کو چند دن اپنے گھر کے اندر رکھ کے میں نے اس کو پالا، خدمت کی، میرے بچوں نے اس کے ساتھ ایک پیار کیا،
اللہ آج اس جانور کو میں ذبح کرنے لگا ہوں، اللہ میرے بچوں کی محبت بھی ایک طرف مجھے نظر آ رہی ہے، اللہ میرے دل کی کیفیت بھی یا اللہ بدلی ہے کہ میں بھی اپنے دل کے اندر یا اللہ محسوس کر رہا ہوں کہ وہ جانور جو میرے دل کے اتنا قریب ہے آج اس کو ذبح کرنے لگا ہوں۔ اللہ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ میرے بچوں کی محبت کوئی معنی نہیں رکھتی، اللہ میرے دل کی محبت، میری محبت اللہ کوئی معنی نہیں رکھتی، اللہ میرا اس پہ پیسہ خرچ ہوا اللہ وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر اللہ تیری رضا، تیری محبت حاصل ہو جائے، اللہ اپنے مال کے ساتھ محبت، اللہ میرے بچوں کی محبت، اللہ میری اپنی محبت، میں صرف تیری محبت کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر رہا ہوں۔ یہ دراصل اندر دل کا وہ اظہار ہے جو قربانی کے موقع پہ ہمارے دلوں کے اندر یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ اگر قربانی لاکھوں کی کر کے جتنی مرضی آپ اس پہ پیسہ خرچ کریں، لیکن اگر آپ کے دل کی کیفیت بدلی نہیں ہے، آپ کے دل کا جو احساس ہے، وہ جو نرمی ہے، اللہ کے بارے میں جو تقوی اور ڈر ہے، وہ والی کیفیت پیدا نہیں ہوئی اس جانور کو ذبح کرتے وقت، تو پھر میرے بھائی رب تعالیٰ کا بڑا واضح فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اے لوگو تمہارے قربانی کا گوشت اور تمہارے قربانی کے جانوروں کا خون اللہ فرماتے ہیں نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کے ڈر کی جو کیفیت ہے، وہ جو تقویٰ ہے، قربانی کے وقت وہ تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والی کیفیت ہے، اللہ تو صرف وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کا وہ اظہار کیا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے۔ اور میرے بھائی قربانی کے جانور کے ذبح کے مسائل میں سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتا ہے، چھری چلا سکتا ہے، گردن کاٹ سکتا ہے، اور اس کو یہ پتہ ہے کون سی رگ کاٹنی ہے، کیسے ذبح کرنا ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ یہ جو ذبح کر چھری خود چلائے، ذبح خود کرے، باقی کام کسائیوں کے حوالے کر دے، اور اس میں کوئی دعا، کوئی تفصیلات، کوئی لمبی چوڑی نیتیں نہیں ہیں، صرف وہی سمپل وہ دعا بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، دونوں لفظوں کے ساتھ یہ مختصر وہ دعا یہ پڑھ کے آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اور ذبح کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا تعلیم دی ہے، آپ نے فرمایا ذبح جب جانور کو کرو تو جانور کو ذبح کرنے میں جانور کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب ذبح کرنے میں جانور کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ فرمایا چھری کو تیز کرو، جانور کے سامنے کسی دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو۔ کیا ہے کہ چھری کو چک کر کے اور جلدی جلدی کوئی ایکسپرٹ بندہ ہے تو وہی اس جانور کو ذبح کرے، اس کو کھیل تماشا بنا کے نا تجربہ کار وہ بندے یہ کام نہ کریں تاکہ جانور کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور یہ جو واقعہ جانور بھاگ گیا ہے فلاں مسئلہ، میں کہتا ہوں لاکھوں کا لوگ جانور لے لیتے ہیں اور 20 25 2 3 ہزار کے فرق سے ایسے بندے کے ہتھی اس جانور کو چڑھا دیتے ہیں جس کو ذبح کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جہاں گائے کو اور بکرے وغیرہ کو ذبح کیا جاتا ہے وہاں اونٹ کے حوالے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ نہر کرنے کا یہ معنی کہ ایک خاص چھری اس کے یہ اس جگہ پہ ماری جاتی ہے اور اس کو خون بہایا جاتا ہے، لیکن یہ جو ہمارے ہاں اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اس کی سانسیں نکل چکی ہیں اور اس کی گردن پہ لوگ چھریاں چلا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے بھی ایک جگہ سے بھی تکبیر کرو، دوسری جگہ سے بھی، اور بعض لوگ جانور کا وہ دل نکالتے ہیں، کہتے ہیں دل کی بھی تکبیر کرنی ہے، ہاں جی، اور دل کو بھی پتہ نہیں کیا ذبح کر رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ کوئی قربانی کے عمل نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کوئی سنی سنائی یا دیکھی داکھی اس طرح کی باتیں ہیں۔ اس کا حدیث کے اندر، کتاب و سنت کے اندر ایسی کوئی ہدایت، کوئی ایسی تعلیم شامل نہیں ہے۔ اور اسی طرح قربانی کے گوشت کے حوالے سے میں مسئلہ عرض کرنا چاہوں گا۔ اسلام نے یہ بات کہی ہے، ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں ایک خاص علاقے میں مسلمانوں کے ساتھ قحط سالی کا معاملہ ہو گیا، لوگ بھوک کا شکار ہو گئے۔ آپ نے اس سال مدینہ میں اعلان کیا، فرمایا کوئی بندہ 3 دن سے زیادہ
جو گوشت اس کو استعمال کے لیے چاہیے صرف وہی گوشت اپنے پاس رکھے، اس سے زائد سارے کا سارا گوشت تقسیم کرے۔ یہ اس ایک سال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم جاری کیا تھا جب بھوکے لوگ قحط سالی کا شکار چند کچھ مسلمان مدینہ کے قریب آ کے آباد ہو گئے تھے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے ان بھائیوں کا خیال کیجئے، لیکن جو ویسے عام طور پہ مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ کوئی کتنا گوشت تقسیم کرے یا کوئی کتنے حصے بنائے۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری یہ ہے کہ 3 حصے بنائے جائیں، ایک حصہ خود استعمال کرو، ایک رشتہ داروں کو دو، ایک محلے داروں کو دو، یہ کوئی حدیث کے اندر یا قرآن کے اندر ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ یہ تقسیم اگر کوئی بندے کرتے ہیں تو شریعت نے پابندی بھی نہیں لگائی، لیکن اس تقسیم کا ضروری بھی نہ سمجھا جائے۔ اگر کوئی بندہ 2 حصے کرتا ہے، ایک تقسیم کرتا ہے، ایک اپنے پاس رکھتا ہے، یہ اجازت ہے۔ اور اگر کوئی بندہ سارے کا سارا حصہ بھی تقسیم کرتا ہے تو یہ وہ پنجابی کے اندر کہتے ہیں جتنا کو بندہ گڑ پائے گا اتنا میٹھا ہے، جتنا کو بندہ اس کو تقسیم کرے گا اپنے ثواب کو بڑھانے والی بات۔ اور ساتھ ہی میں تقسیم کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ شریعت کا جو ایک رہنمائی ہے، تعلیمات ہیں، اور قربانی کا جو صحیح مقصد ہے، اللہ کے حوالے سے دلوں میں ڈر ہے اور لوگوں کے حوالے سے جو محبت کا اظہار ہے، میرے بھائی اس کو اگر آپ صحیح معنوں میں وہ جو لذت ہے، وہ سکون ہے، دلوں میں وہ کیفیت ہے، وہ اگر آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو لوگوں کو ہم دروازوں کے اوپر بکھاری بنا کے ذلیل کرتے ہیں، اس سے کہیں بہتر بات یہ ہے کہ آپ اپنے محلے کے لوگوں کو جانتے ہوں گے، اپنے قریبی لوگوں کو جانتے ہوں گے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ آپ اپنی قربانی سے پہلے، اس میں کیا کوئی مشکل والی بات ہے، 1 10 12 4 5 بندوں کی ایک لسٹ بنا لیں کہ یار 5 بندوں کو چھوٹی میری قربانی ہے، میں اتنا گوشت ان کو 2 کلو 3 کلو گوشت ان کے گھر پہنچاؤں گا۔ یہ جو گوشت یعنی بعض لوگ چھوٹی قربانی 10 کلو گوشت انہوں نے تقسیم کرنا ہے، انہاں 100 بندہ باہر اکٹھا کیتا ہے، جناب پتہ نہیں چل رہا ہے تقسیم کیا ہو رہا ہے۔ ہاں جی، یہ جو پھر لوگ باہر دھکے کھا رہے ہیں، میرے بھائی یہ والا طریقہ نہ اپنائیں۔ یہ کوئی قرآن کا واضح حکم نہیں ہے، لیکن آپ قربانی کا جو حسن ہے، اس کی لذت ہے، اور جو لوگوں کے ساتھ آپ کی ہمدردی ہے، اور جو اندر کا جو ایک ہے نا تکبر، وہ اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے پاس خود جائیں، اس بندے کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دیں، اچھے طریقے کے ساتھ عزت کے ساتھ اس کے گھر گوشت پہنچائیں اور اس بندے سے دعائیں لیں۔ میرے بھائی سب سے عظمت والا اور سب سے قسمت والا بندہ وہ ہے جس نے کسی غریب کے ساتھ تعاون کیا بڑی خاموشی کے ساتھ، اور عزت نفس مجروح کیے بغیر اگر کسی بندے نے کسی غریب کے ساتھ تعاون کیا، اور وہ تو بندہ صبح اپنے بزنس پہ گیا ہے، اپنی جاب پہ گیا ہے، لیکن غریب کے بچے جب اس کھانے کو کھا رہے ہیں اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اصل دلوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نرم کرنا قربانی کا یہ اصل لذت ہے، یہی وہ تقویٰ ہے کہ جو آپ اپنے دلوں کے اندر پیدا کر کے اپنے رب تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کے حوالے سے ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ اگر قربانی کے جو پیسے ہیں، اگر ہم جو قربانی کر رہے ہیں، یہ پیسے اگر ہم کسی رفاہ عامہ کے کاموں میں خرچ کر دیں، یا ہمارے محلے میں کوئی شادی ہے کسی یتیم بچی کی، اس کے اوپر خرچ کر دیں، یا کسی بچے کی تعلیم کے اوپر خرچ کر دیں، میرے بھائی جو قربانی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بڑی پیاری سنت ہے، آپ اس کو ادا کریں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اور بھی تعاون کر سکیں۔ آپ بعض لوگوں کو قربانی کے موقع پہ یہ چیزیں کیوں یاد آ جاتی ہیں؟ رفاہ عامہ سے وہ جو ثواب قربانی کا وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو پیسے جو رقم آپ نے قربانی کے لیے رکھی ہے
اس سے آپ قربانی کریں. اور اس کے یہ بھی غریبوں کے ساتھ ایک تعاون کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. میرے بھائی، آپ جہاں اس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ آپ کے ساتھ رہنے والے محلے دار، پڑوسی، رشتہ دار سال کے اندر پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ یہ گوشت والی نعمت اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ قربانی کا موقع ہے. اس موقع پہ زیادہ سے زیادہ اپنے ان مسلمان جو غریب بھائی ہیں ان کے ساتھ ایسی ہمدردی کا اظہار کریں اور ایسے اثار اور ایسے محبت والے جذبات کا اظہار کریں کہ ان بھائیوں کو یہ احساس ہو، خوشی ہو کہ ہمارا دین کتنا اچھا دین ہے. اس دین کے اندر اگر ہم غریب ہیں تو امیروں کو کیسی تعلیمات دی گئی ہیں کہ وہ ہمارے گھروں میں خود آ کے عزت ہماری کر کے، احترام کر کے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہماری خدمت کر رہے ہیں. ہمارا یہ دین ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح محبت، احترام اور ہمدردی اس کا درس دیتا ہے. یہ قربانی اثر پیغامات یہی دیتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ احسان والا، محبت والا، وہ احترام والا اپنے پڑوسی، اپنے غریب رشتہ دار، ان کا کس طرح زیادہ سے زیادہ خیال کرتے ہیں، ان کے گھر کس طرح خود جاتے ہیں. اور یہی وہ انداز ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اس موقع کے اوپر زیادہ سے زیادہ پسند ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بات میں نے کہی ہے میرے سمیت سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. یہ ایک سوال ہے کہ السلام علیکم محترم، کیا قربانی کی رقم غزہ کے مسلمانوں کو دے سکتے ہیں؟ تو غزہ کے مسلمانوں کے لیے اگر کوئی پاکستان میں کوئی تنظیم ایسی ہے جو ان تک گوشت پہنچانا چاہتی ہے اور ان کے پاس اس کا ایک پراپر انتظام ہے تو یہ بات اس میں بہت اچھی بات ہے. قربانی کی مد میں کہ وہ تنظیم یہ کہتی ہے کہ ہم ایک خاص ایک جگہ قربانیاں ذبح کریں گے اور یہ گوشت ان مسلمانوں تک پہنچائیں گے یا وہاں جا کے آپ کی قربانیاں کریں گے، تو اس صورت میں قربانی کی مد میں آپ یہ نیت کریں گے کہ میری قربانی ایک وہاں ذبح ہوگی تو اس مد میں آپ تعاون کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ قربانی نہیں کروں گا، وہاں ان کے کچھ اور ضروری کاموں میں یہ پیسے خرچ ہوں. قربانی آپ کریں، ادھر کریں یا ادھر کریں. اور خاص یہ بھی ہمارے ہاں ایک سوچ ہونی چاہیے کہ قربانی جو ہے نا میرے بھائی، اگر ہم ایک لوگوں کو گوشت پہنچاتے ہیں تو کچھ علاقے کے جو غریب ہیں یا کہیں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے قریبی ہیں، ہم ان کو کسی کو قربانی لے کے بھی دے سکتے ہیں. تو اصل ان چیزوں کو بھی سوچنا چاہیے. تو غزہ کے جو مسلمان، ان کا لازمی اس عید کے موقع پہ ہمیں اس کا خیال ہونا چاہیے، ہمارے ذہن میں بات ہونی چاہیے. لیکن پھر میں بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک تنظیم آپ کو اس کے انتظامات پہ، ان کے سارے کاموں پہ مکمل اعتبار ہے تو اس تنظیم کے ساتھ قربانی کی مد میں لازمی آپ تعاون کریں. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. سبحان ربك رب